نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ہمارے پاس بات آ رہی تھی کہ تقوی کی 4 قسمیں ہیں: شریعت کا تقوی، طریقت کا تقوی، حقیقت کا تقوی اور معرفت کا تقوی۔ تو اب ہمارے جو تعلیمات چل رہے تھے اعتبارات الہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکان مکہ کے سامنے جو اعتبارات رکھے، یعنی الہ وہ ہو سکتا جس کی کوئی ذات ہونا، اس کے کچھ صفات ہونا، اس کے کچھ افعال ہونا، اس کے کچھ آثار ہونا۔ ذات میں الہ خدم ہونا، صفات میں کامل ہونا، افعال میں یعنی مختار ہونا، آثار میں سارے جہانوں کا مالک ہونا۔ تو اولیاء رحمہ کو آثار سے سکھاتے، آثار کا جو یہ شرک ہم کر رہے ہیں آج نہیں، لا علمی کی وجہ سے، اس لیے علم کا حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل اور بالغ پہ فرض ہے، علم دین کا حاصل کرنا۔ اب ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، اب علم دین بولتے بہت سے بہت اپن حافظ قرآن بن گئے تو بہت بڑے، یعنی علم دین حاصل کر لیا ایسا ہو گیا ہمارے پاس آج کل، حفظ کر لیا تو یہ علم دین ہے سمجھ رہے ہم، عالم فاضل کا کورس کر لیا ہم، نہیں کامل بن گئے تو ہم یہ دین کا علم ہے سمجھ رہے ہیں۔ کون سا علم ہے؟ علوم کئی ہیں دنیا میں، یہ تو یعنی اسلامک علوم ہے، یہ حافظ قرآن ہے، عالم بن رہے ہیں، فاضل بن رہے ہیں، اس سے دین سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ کوئی اگر حافظ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی کامل ہے تو انہوں دیندار نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں حافظ دیندار ہے، عالم دیندار ہے، نہیں کامل دیندار ہے، نہیں دیندار نہیں ہے یہ، نہیں اس سے دین سمجھنے کو سہولت ہوتی۔ نہیں حافظ ہے، عالم ہے، فاضل ہے تو کیا تھا یہ سکے مدلے ہے، یہ سکے مدلے رہتے یہ پورے، نہیں اگر یہ یعنی کامل پیر کے ہاتھ کو لگ گئے نا تو کمال کو پہنچائے تھے ایسے لوگ، سیکنڈوں میں کمال کو پہنچتے ہیں لوگ۔ اولیاء اللہ ہمارے شیخ مثال دیتے، نہیں سکا مدلا رہا تو اگر سکا مدلا کارپینٹر کے ہاتھ کو لگ گیا تو انہیں اس کو کیا کرتا؟ کمال کو پہنچایا تھا۔ سکا مدلا، کچا مدلا نہیں، کچا مدلا کمال کو نہیں پہنچتا، اس کو پہلے سکھانا پڑتا، نہیں سکے بعد پھر کارپینٹر کے ہاتھ کو لگنا انہیں۔ کارپینٹر کیا کرتا اس کو، اگر کئی سکے مدلے رہتے، کئی مدلے سکے یعنی کارپینٹر کے ورکشاپ میں نہیں رہتے، مگر وہ سکے مدلے ہی رہتے جب تک وہ کارپینٹر کے ہاتھ کو نہیں لگتے۔ ایسے کئی حافظاں، کئی عالمہ، کئی فاضلاں، کئی لوگ پڑھے ہوئے ہیں دنیا میں لیکن کامل پیر کے ہاتھ کو نہیں لگ رہے، نہیں اس کو ہی دین سمجھ رہے ہیں لوگ، نہیں سکے مدلے کچھ کمال کی چیزیں سمجھ رہے، نہیں سکا مدلا جو کارپینٹر کے ہاتھ کو لگ گیا، جا کے دیکھنا کارپینٹر مولا جیسا استدار کرے مستری کا سائڈ پہ، نہیں شغل میں رہنا، مولا شغل میں تھے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی، نہیں مکانوں کے بنانے میں عمر لگا دے رہا، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مکانوں کے بنانے میں ساری عمر لگا دے رہا، بسیں گے کوئی اور، حساب دے گا تو،
کیسا ہے. تو شغل میں رہے تو اللہ تعالیٰ علم دیتے. وہیں آ گئے مدد کو جہاں تم پکار, وہیں آ گئے غوث اعظم. نہیں, پیر کی شکل میں آ گئے. تصور شیخ کرو, غوث اعظم. تصور شیخ میں رہنا ویسا نہیں, پیر کا ادب کرنا ویسا. ہمارے پیر جو مقام حاصل کرے, پیر جو وہ مقام حاصل کرتے, اولیاء اللہ جو مقام حاصل کرتے, عبادتوں سے نہیں کرتے. اولیاء اللہ کا ولی بننا ہے تو عبادتوں سے نہیں بنتے. ہم ہمارے عبادت کرے تو اللہ کے ولی بنتے نہیں. ہمارے شیخ جو اللہ کے ولی بنے, عبادتوں سے نہیں بنے. عبادت تو حرام کرتے ہو. عبادت تو حرام کرنا ہی چاہے, مسلمان کو بھی کرنا ہے, ایمان والے کو بھی کرنا ہے, نہیں صالحین کو سب کو کرنا ہے عبادت. حرام عبادت کرنے والے نہیں. لیکن مقام اور مرتبہ کب ملتا ہمارے کو؟ نہیں, ادب سے ملتا. ادب وہ چیز ہے, با ادب با دین, بے ادب بے دین. تو شیخ, اب مثال دیکھو, میرے کو سمجھ میں آئی بات کہ ہمارے شیخ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ان کا حلقہ. جمعرات کے دن حلقہ رہتا ہمارے شیخ کے پاس. عرس شریف بھی جمعرات کو آ گیا. تو دادا پیر کا عرس ہے, ہمارے دادا پیر کا عرس ہے نہیں, اور اہل بیت ہے آپ نہیں, 23ویں پوترے آپ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں, 23ویں نسل میں آتے آپ نہیں. آپ کا عرس شریف ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتا. کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ یعنی تمہاری اولاد, تمہارے والدین اور صاحب تمام کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, مجھ سے محبت نہ کرے. تو وہ جو عرس شریف میں گئے, ہمارے شیخ ہمارے کو بتائے دیکھو ہر چیز قربان کرنا اس کے لیے نہیں, ماں باپ کو, اولاد کو, ہر چیز کو, حلقے کو قربان کر دیے. کس کے لیے؟ اپنے دادا پیر کے عرس کے لیے. اب اس سے بڑھ کے کوئی کام ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا بھی حلقہ رہتا تو حلقے کو چھوڑ کے جانا تھا. ہمارے شیخ کا عادت جو 6.5 گھنٹے ایک ہی پوزیشن پہ بیٹھے, 6.5 گھنٹے. آج ہم بیٹھ سکتے کہ یہ عمر میں نہیں بیٹھ سکتے. 6.5 گھنٹے مولا کیلکولیشن کرے. میں بھی تھا, پورے بھائی تھے تقریباً. صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے, تشریف فرما ہوتے, تو ایسا بیٹھتے تھے کہ پرندے آ کے یہ سمجھتے کہ یہ پتلے ہیں شاید, ہلتے نہیں, حرکت نہیں کرتے تھے, تو سروں پہ پیخت کر کے جاتے تھے, غلاظت کر کے جاتے تھے. محسوس بھی نہ ہوتا تھا صحابہ کرام کے سروں پہ کیا کہ پتلے کیسا تھا, ایسا پتلا ہے جیسے پتلا جیسا تھا. کیسا تھا پتلا, ہلتے نہ تھے. ویسا علم ہے, ویسے ادب تھا صحابہ کرام کا. پر وہ سنت ہمیں دیکھنے کو ہی ہمارے 6.5 گھنٹے ہمارے شیخ کرسی پہ ہلے نہیں. اچھا اٹھ کے بھی نہیں بیٹھے, 1 سیکنڈ کے لیے اٹھ کے بھی نہیں بیٹھے. تو ادب سے وہ مقام حاصل ہوتا ہمارا کی بات. وہ ادب ہم کو آنا ہمارے اندر بھی, شیخ کا ادب کرنا, تو ہم کو علم آتا نہیں. وہ علم آتا, علم میں عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دیتا, اس میں مقام بھی دیتا اللہ تعالیٰ. ادب رہا تو یہ نہیں, تو علم آنے سے کچھ نہیں ہوتا. شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا نہیں, معلم الملکوت تھا انہیں, یعنی فرشتوں کو توحید کا درس دیتا تھا. انہیں توحید کا درس دیتا تھا فرشتوں کو نہیں. عالم تھا انہیں, لیکن علم کے ساتھ تکبر بھی آتا. علم تکبر کو لے کے آتا. انہیں کیا کرا, تکبر کرا. انا خیر منہم, بولا میں اس سے اچھا ہوں, بولا میں اس سے اچھا ہوں. تو ہم کو چاہیے کہ علم کے ساتھ, علم جتنا ہمارا یعنی علم آتے جائیں گا, شیطان ہمارے اتنا پیچھے پڑا ہوا رہتا. جو علم حاصل کر لیا نہیں, علم حاصل کر لیا کس کا علم, توحید کا علم, توحید کا علم, تو شیطان علم سے روکتا. اس بات سے جو ایمان کا علم ہے نا, یہاں پر دکان ابھی جو مولا بولے کہ دکان کھلی ہے ایمان کی, گراہک نہیں ہے, گراہک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ شیطان آنے دے ذرا, نفس اور دنیا یہاں پر آنے نہیں تھی. یہاں پر نفس چیخ مارتا نہیں, یہاں پر دنیا چھوڑنا پڑتا. یہاں پہ دنیا سے چھڑائے تھے, یہاں پہ نفس سے توڑائے تھے یہاں پہ. تو ٹوٹتے وقت میں تکلیف ہوتی, جب ٹوٹ جاتی نا نہیں, جب ٹوٹ جاتی اس کے بعد میں سکون آتا. کوئی کام ہم کم کرنے نکلے, مشکلات پیدا ہوتے. کوئی بھی کام ہے تو اسٹارٹنگ میں ہم کوئی چیز کام سیکھنا چاہ رہے ہیں, مشکلوں کا سامنا اٹھانا پڑتا. جب وہ کام میں ہم یعنی پرفیکٹ ہو جاتے, اس کے بعد مشکل دکھتی ہے ہمارے کو, دکھتی. تو دین کا کام بھی وہی چیز ہے نہیں. الدین کلہ یسر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین پورے کا پورا آسان ہے, لیکن ہم اس کو مشکل بنا دیے. کیوں؟
کیونکہ ہم زندگی اللہ کے منشا کے مطابق نہیں گزار رہے، اس وجہ سے ہم کو دین مشکل دکھ رہا. ہم دنیا دین کو اپنے نفس کے مطابق استعمال کرنا یعنی گزارنا چاہ رہے ہیں، دین کو ہم سمجھنے اپنے نفس کے مطابق ہم دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم کو دین مشکل دکھ رہا. اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق، اگر اللہ کی منشا کے مطابق دین کو سمجھیں گے تو دین بہت آسان ہے. ہم اپنی زندگی اگر اللہ کی مرضی کے مطابق اگر گزاریں گے تو دین پہ عمل کرنا بہت آسان ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کے اپنی نفس کو ہم اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں. نہیں بھائی ایسا ہوا تو ایسا اچھا رہتا تھا، نہیں ایسا ہفتے میں 2 حلقے کیوں بھائی ایک رہا تو اچھا رہتا تھا، ہفتے میں 3 حلقے کیوں بھائی ایک رہا تو اچھا رہتا تھا، نہیں فلاں دن کیوں فلاں دن کیوں، ایسا ہم اپنے نفسوں پہ ایسا وہ کریں، نفس کے تحت کام کریں. تو شیطان علم سے روکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا تمام مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ پہ فرض ہے. فرمایا یہ ایک فرض ہے، یہ فرض کو ہم چھوڑ دیے. 5 فرض کی محنت کریں ہم، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس میں سے بھی کلمہ تو کٹیچ ہو گیا، صرف اہل طریق کے پاس ہی تھے کلمہ طیبہ، باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4-5 محنت کریں. پھر علم، تو کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ دنیا میں کئی قسم کے علوم ہیں، نہیں ہے، ہر انسان عالم ہے، ہر انسان کچھ نہ کچھ علم رکھتا، نہیں تو کیا وہ علم حاصل کرنا ہے ہمارے کو؟ دنیاوی اعتبار سے کئی علم ہیں، نہیں MBBS کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، نہیں ہے، آرکیٹیکٹ کا علم ہے، سول انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ کا علم ہے، نہیں پلمبنگ کا علم ہے، الیکٹریشین کا علم ہے، مستری کا علم ہے، کئی علم ہے، نہیں ہے، ان گنت علم ہے. کون سا علم حاصل کرنا؟ پھر کون سا علم حاصل کرنا؟ کون سا علم فرض ہے ہمارے اوپر حاصل کرنا؟ دین کا علم فرض ہے. نہیں یہ تمام کے تمام علوم ختم ہونے والے، مرتے ختم. MBBS رہن دو، MD رہن دو، DM رہن دو، کچھ بھی رہن دو، نہیں کوئی یعنی سائنٹسٹ رہن دو، چاند پہ پہنچ جان دو، نہیں ختم، جان نکل گئے ختم. اس کے بعد دھنک شروع. اس کے بعد میں نہیں کیا ہے دین؟ چل دین کیا ہے بتا. دین رب کو پہچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. میرے جیسے بولتا تھا نا، تیرے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے وہاں. رب کو پہچانا، نہیں پہچانا. دین کو پہچانا، نہیں پہچانا. کیوں؟ ٹائم نہیں تھا، وقت نہیں. آج دیکھو حلقہ ہے وہ تو نہیں بھائی، کام ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، نوکری ہے، فلاں ہے فلاں ہے، نہیں آتے. دین کا علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے لوگ. نہیں کیا حاصل کر رہے ہیں؟ حفظ کرا لیا میں حفظ کر لیا بھائی، بچوں کو حافظ بنا لیا میں، عالم بنا دیا، وہ بنا دیا. نہیں یہ عالم حافظ سب کیا ہے؟ یہ سب کے مدلے ہے. یہ کارپینٹر کے ہاتھ کو لگے تو نہیں ایسا بنائے تھے کہ ہر کوئی چاہتا کہ ہماگودی ہو. نہیں عالم کی مثال ویسی ہے. اگر عالم فاضل کامل اگر اہل طریق یعنی کامل پیر کے ہاتھ کو لگ گیا، نہیں اس کو کمال کو پہنچائے تھے. نہیں ہر کوئی پوچھیں گا بھائی آپ کس کے، ہر کوئی اس کو خریدنے کی کوشش کریں گا، ہر کوئی اس کو. کارپینٹر کی جو مثال آ رہی تھی ہمارے پاس کہ کارخانے میں کئی مدلے رہتے رکھے ہوئے، کئی مدلے رہتے، لیکن جو مدلہ کارپینٹر کے ہاتھ کو لگا اس کو انہیں کیا کرتا؟ پہلے لیتا اس کو، لے کے اس کو رندا مارتا، گھستا 2 فٹ جا کے 1 فٹ کر دیتا. اتنا گھستا اس کو نہیں کرتا. یہ 2 فٹ کا مدلہ رہتا، گھس کے اس کو شیپ میں لانے کا 1 فٹ کر دیتا، اور 1 فٹ ویسٹ کر دیتا، اس کا پھینک ڈالتا 1 فٹ نکال کے. 1 فٹ کرنے کے بعد میں پھر اس کو کٹ کرتا، اس کو نہیں کٹنگ کر کے پھر جا کی چیز کو پھر وہاں فٹنگ کرتا اس کو. مثال کی طرح کئی چیز بنتے ہیں لکڑی میں. نہیں کرسی بنا لیا سمجھے، ایک چیئر بنا دیا اور لکڑی کی. نہیں چیئر کو جہاں چاہے اس کو ایک کٹنگ کر کے پورا کیلے مار کے کر کے جو بھی کرتا فٹنگ کر کے اس کو پالش کر کے جو چمکا کے اگر شو کیس میں رکھا، نہیں تو ہر کوئی پوچھتا بھائی میرے کو کتنے کا ہے، پوچھتا ہوں. نہیں بھائی بیچنے کا نہیں ہے انہیں بہت محبت سے بنایا، اس کو تیار کرا انہیں، تو انہیں جو قیمت بولے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بھائی اتنے میں بس اس کو دل آ جائے اگر چیز. نہیں ہر کوئی اس کو خریدنا چاہتا. کتنے کا ہے بھائی؟ بولو کتنے کا. بولے ڈیمانڈ سے بیچتا ہوں انہیں. کیوں؟ اس کو معلوم انہیں کتنی محنت کرا، اس کے پیچھے کتنا وقت لگا اس کے پیچھے. نہیں وہی اگر اس کے ساتھ کے مدلے پڑے رہتے اندر، کوئی پوچھتا ہو مدلوں کو؟ نہیں کوئی نہیں پوچھتا، وہ ویسے پڑے کرتے. لیکن انہیں ہاتھ کو لگائے انہیں فرنیچر بن گیا. نہیں کہتے ہر کوئی بولا میرے کو دیو بول رہا، ہاتھ کو لگنا ہے کارپینٹر کے. تو یہ عالم فاضل حافظ جو ہے نا، پورے کامل پیر کے ہاتھ کو لگنا. نہیں تو اس کے بعد وہ ایسا تیار کرتے کہ ہر کوئی ارے ہماؤ علم دیا بھائی، ہماؤ علم دیا، ایسے بن جاتے. لیکن یہ لوگ آتے نہیں، لوگ یہی چیز علم دین ہے سمجھتے. یہ نہیں ہے علم دین، یہ نہیں. دین کا علم کیا ہے؟ رب کو جاننا، رب کو پہچانا. اللہ کا علم سب سے اعلیٰ علم ہے اللہ کا. نہیں اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا سب سے اعلیٰ علم ہے.
پورا یعنی تمام علوم کا عالم اللہ ہے. ہم اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننے کا علم ہے یہ دین کا علم. لا الہ الا اللہ میں کیا ایمان لا رہے ہیں پھر ہم؟ لا الہ الا اللہ میں کیا ایمان لا رہے ہیں ہم؟ اللہ ہی الہ ہے. جیسا ہم دیکھیں کہ کلمہ طیبہ میں یعنی اللہ تعالیٰ جو نفی کر رہا ہے صرف بت کے الوہیت پن کی نفی نہیں کر رہا. ہمارا تمام آج دنیا جیسو آج تمام مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یعنی کوئی بت الہ نہیں، کوئی بت الہ نہیں، لیکن کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ صرف بت کی نفی نہیں کر رہا، بت کے الوہیت پن کی نفی نہیں کر رہا، کل مخلوق کے الوہیت پن کی نفی کر رہا. اسی طرح ہم کو بھی اعتبارات الہ میں سب سے پہلا جو اعتبار ہے آثار. نہیں، آثار میں صرف اور صرف بت کی نفی نہیں کرنا ہے ہمارے کو. بت یعنی بت مالک نہیں، یہ نہیں ہے صرف بت مالک نہیں، کل مخلوق مالک نہیں، کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کی. کائنات میں جہاں نظر ڈالیں گے اللہ ہی کی ملک دیکھنا ہمارا. نہیں تو ہمارا ایمان قابل قبول ہوتا ہمارا. ہم کھلم کھلا شرک سے بچتے ہیں. ہم آج کھلم کھلا شرک ہے، میرا گھر میری گاڑی. نہیں کیسا بولیں گے؟ شرک ہے یہ. ہم شرک کو کیا کی سمجھ رہے؟ نہیں، شرک کیا ہے؟ اللہ کی ملک میں کسی غیر کو شامل نہیں کرنا، دیکھنے نہیں، نہ مقابل میں دیکھنا نہ مماثل میں دیکھنا. کوئی مالک نہیں، کسی کو مالک نہیں دیکھنا. مالک اگر دیکھا یا پھر مالک اپن سمجھا محبت ہو جاتی ہے اس سے. نہیں، اگر ہم کسی کو ملک سمجھے میری ملک بولتے محبت ہو جاتی ہے اس کو. اب محبت ہو گئی تو اس کی حفاظت اپنے کچھ کرنا ہے. مالک کو اس کی ملک سے محبت ہوتی، مالک کو اس کی ملک سے محبت ہوتی، اور جب محبت اس سے ہوتی ہے ہم اس کی حفاظت کرتے، اس کی دیکھ بھال کرتے. اب وہ پوری ذمہ داری ہمارے اوپر ہی رہتی. ہماری جو ملک ہے، گاڑی مثال کے طور پر ہماری بائک ہے، نہیں بائک ہماری ہے، اس کی حاجت ہے پیٹرول ڈالنا اس میں تو چلتی ہو نہیں. کون ڈالنا؟ بازو والے ڈالنا، دوست ڈالنا. بھائی میری گاڑی ادھر پیٹرول ڈالو تو جاؤ بھائی، پیسے نہیں ہے وہ ڈالتا. گاڑی پنچر ہو گئی، اپنی گاڑی ہے، کون بنانا اس کو؟ بازو والا بنانا، دوست بنانا نہیں، گاڑی خود جا کے بنانا. گاڑی اپنی جگہ پنچر، میں پنچر ہو فکر ہے اس کو. اب میں کیسا جاؤں میں جا کے بنا. گاڑی کو فکر ہے نہیں ہے، کیسا فکر اس کو؟ گاڑی کو فکر نہیں ہے اس کی. کس کو فکر رہتی اس کی؟ گاڑی کو فکر ہے. اب مولا جیسا بولے اینٹ پتھر ریتی اسٹیل وہ جیسا ہے، اپن بھی ویسی ہے اپن. نہیں مولا شوگل میں بولے نہیں، ارے کامل پیر کی صحبت ملی مولا کو، بادب ہے مولا. تو جیسا اینٹ پتھر ہے ویسی سے اپن بھی ہے. وہ گاڑی جیسا ہے نا، گاڑی اپن بھی ویسی ہے. گاڑی پنچر تو بول لیتی اپنے آپ کو، نہیں انہیں خود جا کے پنچر بنا دیتی. انہیں بولتی بھی نہیں، صرف انہیں سمجھتی. اللہ تعالیٰ کو زبان دیا تو بولتی، اللہ تعالیٰ کا زبان جاتا بولتی تھی میرا مالک کہاں ہے، میرا مالک کہاں چیختی تھی، مالک بولتی تھی. نہیں اپنے کو زبان دیا تو اپن مالک ہے بولے رہے، اپنے کو زبان دیا بول کے اپن اپنی حاجت پوری کر لے رہے. تو میں کر لیا سمجھ رہے اپن. نہیں، اس کو زبان دے دیا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرا، اس کے تمام صفت ناقص ہے اس کے. نہیں اس کے تمام صفت ناقص ہے. انہیں حیات میں مردہ ہے، علم میں جاہل ہے انہیں، نہیں ارادے میں مستر ہے انہیں، قدرت میں یعنی مجبور ہے انہیں، نہیں سماعت میں بہری ہے انہیں، بصارت میں اندھی ہے انہیں، کلام میں گونگی ہے انہیں. نہیں انہیں گونگی ہے انہیں. ہم کیا ہے؟ حیات میں زندہ ہے سمجھ رہے ہیں. نہیں علم میں ہم عالم ہے سمجھ رہے ہیں. ارادے میں ہم جیسا یعنی مرید ہے سمجھ رہے ہیں. ہم ارادہ کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں. اور قدرت میں ہم یعنی قادر ہے سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. سماعت میں ہم سمیع ہے سمجھ رہے ہیں. بصارت میں ہم یعنی بصیر ہے سمجھ رہے ہیں. کلام میں ہم کلیم ہے سمجھ رہے ہیں. نہیں جیسا گاڑی ہے ہم بھی ویسی ہے، گاڑی جیسی ہے ویسی ہے ہم بھی، لیکن ہم سمجھ رہے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دیا کچھ لمحے کے لیے، اپنی حیات میں سے کچھ حیات ہم کو دیا اللہ تعالیٰ. مالک نے بنایا اس کا ہمارے کو، نہیں مالک نے بنایا. کچھ وقت تک دیا، کچھ وقت تک مطلب سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہے وہ. ہماری جو حیات ہے سیکنڈ کے لیے بھی نہیں. ہمارے کو مالک نے بنایا حیات کا اللہ تعالیٰ. ایک سیکنڈ پہ ہم زندہ نہیں ہے. نہیں ایسا حیات دیتا پھر ایسا لیتا، سیکنڈ میں حیات دیتا سیکنڈ میں حیات لیتا اللہ تعالیٰ. وہ کیسی مثال ہے بولے تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں، مثال دیتے کہ ایک انگار کا ڈیلا لے کے اس کو زور سے گول گھومو، کیا ہوتا؟ سرکل دکھتا پورا. تو وہ سرکل رہتا. وہ انگاری تھی ایک جگہ رہتی، انہیں زور سے یعنی پھرانے میں ہم کیا دیتا وہ رنگ دکھتا پورا. نہیں وہ رنگ دکھ رہا نا ویسے ہم بھی زندہ دکھ رہے. زندہ نہیں ہم مردہ ہے. ہم
ایسی تیزی سے حیات آ رہی ہے ہمارے کو کہ ہم زندہ دکھ رہے ہیں، میں زندہ ہوں تو دعویٰ کر رہے ہیں نہیں. تو اللہ جیسا گاڑی کا مالک ہم ہے نا، اس کی پنکچر ہو گئی تو بھی ہم بنانا، پیٹرول کی ضرورت پڑی تو ہم بنانا، جو بھی خراب ہوتی گاڑی پوری اس کی پرورش ہم کرنا. کیوں؟ وہ ہماری ملک ہے، ہم کو اس سے محبت رہتی نہیں، ہم کو اس سے محبت ہے تو ہم اس کی یعنی حفاظت کر رہے، اس کی یعنی اس کا پورا مینٹیننس کر رہے ہیں. اس کا کوئی بھی نہیں کرتا، جو مالک ہے تو وہ نہیں کرتا نہیں. اب مولا لہو ملک السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کے زمین اور آسمان میں اللہ کی ملک ہے اور اللہ تعالیٰ. تب کون دیکھ اللہ کی ملک کی کون کرنا حفاظت؟ ہم کون ہیں؟ اللہ کی ملک ہے نہیں. اب ہماری ہر حاجت کون پوری کر رہا؟ اللہ ہی کر رہا. ہم سمجھ اپنے آپ ہم حاجت پوری کریں نہیں. ہم اپنا مالک کا اگر دعویٰ کرتے اللہ ہم کو مالک بتا رہا تھا تو بول سکتے تھے کہ ہاں بھائی میں اس کا مالک ہوں. نہیں، اللہ مالک نے بنایا ہمارے کو ہر چیز کا. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ ہی تمام زمین اور آسمان میں جو کچھ اس کا مالک اللہ ہی ہے نہیں. نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد بنایا اپنی، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ کسی کو اپنی ملکیت میں کسی کو شریک بنایا اللہ تعالیٰ نہیں. اور ہر شے کو اللہ تعالیٰ پیدا کرا فرما رہا نہیں، اور اس کا مقدر لکھ دیا اللہ تعالیٰ نہیں. تو یہ بات پیدا بھی کرا اور مقدر بھی لکھ دیا. اب جو مقدر میں وہ چھونے کا ہے ہمارے، ہم ہزار کوشش کر لو نہیں. اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا نہیں، یعنی ہر شے کو میں پیدا کرا پر اللہ تعالیٰ، اور اس کی تقدیر لکھ دیا، اس کا مقدر لکھ دیا. ہمیں جو ہے وہی ہو کے رہتا، تم کچھ بھی کر لو پر اللہ تعالیٰ پیدا کر مقدر لکھ دیا ہمارا، جو ہونے والا ہے وہی ہوتے رہتا. اب ہم کوشش میں یہ کرنا وہ کرنا ایسا کرنا ویسا کرنا نہیں جو ہوتا. اب دیکھو ہم کئی کام ہم کوشش کرتے لیکن وہ کام ہوتا ہی نہیں. بعض کام ہم کوشش نہ کرتے ہو جاتا. کیا ہے پھر یہ نہیں، کیا ہے پھر مقدر ہے وہ نہیں، مقدر ہے وہ. ہم سمجھ رہے میں کر لیا تھا ہمارے اپنی ہوشیاری سے نہیں. ہم کئی ہوشیاریاں کرتے ہیں، کئی جگہ کئی ہوشیاریاں کرتے ہیں، سوچ کے پڑتے ایسا کر کے ایسا کروں گا ہوتا ہوتے ہی نہیں. وہ نہیں بھائی پلاننگ کرا تھا ہمارا سکسیس نہیں ہوا. سکسیس کہاں ہوتے؟ وہ تھا ہی نہ تمہارے مقدمے میں، کہاں سے ہوتا نہیں. اس وجہ سے کوئی بھی چیز ہم جو بھی ہم پلاننگ کر رہے نہیں، پلاننگ کرنا ہمارے کام ہے، ہمارا حال ہے پلاننگ پوری کرنا، تیاری پوری کرنا، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنا نہیں. اللہ سے دعا کرنا. کافر جو ہے نا، کافر مطلب کسان کو عربی میں کافر بولتے ہیں. کسان جو ہے نا سب سے بہترین رزق جو ہے کسان کا ہے. کسان توکل بہت اچھا ہے کسان کا. انہیں بیج زمین میں ڈال کے مٹی ڈال کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا، اللہ بارش دے. اب اللہ بارش دیا تو اس میں سے اناج اگتا. توکل اللہ ہے انہیں، اس کا توکل بہت اچھا ہے. اس کا بیج ڈال دیا، اب اس کا کام تھا بیج ڈالنا، ڈال دیا انہیں. بارش نہیں تو فصل خراب آتی. بارش ضرورت سے زیادہ بھی ہو تو فصل خراب آتی، ضرورت سے کم بھی ہوئی تو فصل خراب آتی نہیں. جتنی ضرورت ہے فصل کو اللہ کو معلوم، اتنی بارش دیتا. اور اللہ انہیں کیا کہا، بیج ڈال کے اللہ کے حوالے ہو جاتا نہیں. یہ ولی بن سکتا کسان اللہ کا ولی بن سکتا. اس کا توکل، اس کا یقین نہ رہتا کہ اللہ بارش برسا تو میرا کاروبار چلتا رہے تو کچھ بھی نہیں. اب اللہ کے بھروسے پہ رہتا انہیں. اب اس سے اچھا، اب اس سے تھوڑا اگر کم ایمان والا بولتا تجارت پیشہ انسان تھا. تجارت دکان کھولتا، دکان کھول کے تھوڑا نہیں گراہک آتا تو میں سمجھ رہا گراہک آیا تو چل رہا نہیں. بات ہر ایک کا ایک اپنا اپنا ایک درجہ ہے، مگر ایمان جو ہے نا اس کا یعنی کسان کا ایمان بہت بہترین. اللہ کی طرف انہیں متوجہ بہت رہتا انہیں کسان نہیں. نوکری پیشہ لوگ ہیں، گورنمنٹ سرونٹ لوگ ہیں، یہ لوگ کا ایمان تھوڑا کم رہتا تھوڑا نہیں. کیونکہ نوکری کرے پہلے کو آتی ہے تنخواہ. گورنمنٹ سرونٹ تو کھٹ بول کے پہلی ہوتے پیسے گرتے بولتے لوگ نہیں. گورنمنٹ سرونٹ کا ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس. گورنمنٹ سرونٹ کیا ہے، اللہ پہ یقین ہی نہیں ہوگا. مہینہ بھر کام کر رہا ہوں میں پہلی ہوتے کھٹ بول کے پیسے گرتے. کسے؟ وظیفے سے پڑھ رہا ہوں میں، نوکری سے پڑھ رہا ہوں میرا نہیں. گورنمنٹ پال رہی میرے کو نہیں. کسان کا ایمان کیسا ہے، اللہ کی طرف توکل ہے. ویسے توکل ہمارا ہر ہے نہیں. وظیفے پہ بھی رہنا ہمیں. وظیفہ رک گیا تو کیا کرتے نہیں. آج کل قانون چینج ہو رہا دیکھے وظیفے اب کس کو بھی نہیں بولتے کیا کرتے، پیدل لاتے پورے پیدل نہیں. اب کیسا ہوں گا بولتے. ایمان والا ایسا نہیں بولتا اللہ مالک ہے بولتا نہیں. اللہ مالک ہے بولتا اللہ کو مالک جاننا ہے، اللہ کو مختار جاننا ہے نہیں. وہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے ہمارے کو اللہ کو پانے کا. تو اللہ کو مالک جاننا ہے ہمارے کو. اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے وہ. اگر ہم اللہ کو اپنے آپ کو اگر اللہ کے حوالے کر دیے، میں اللہ کی ملک ہوں تو اللہ ہم سے محبت کرتا نہیں. اللہ کی ملک ہمیں نہ. اب ہماری گاڑی ہے، ہم گاڑی سے محبت کرتے نہیں کرتے. گھر ہے، گھر سے محبت کرتے نہیں کرتے. بیوی سے محبت کرتے، بچے اولاد سے محبت کرتے، ماں باپ سے محبت کرتے. کیوں ہم اپنے سمجھتے ہیں ان کو، اس سے ہم محبت کرتے نہیں.
غیر کی بیوی سے غیر کے بچوں سے محبت کر دے گا. بچوں سے محبت کرے تو ہو بھائی چلو, بیوی سے محبت کرے تو جوتے کھاتے پھر ارے میری بیوی بولتے نہیں. اولاد سے محبت کرے تو ہو بھائی آپ کی اولاد میری اولاد بولے تو چلتا, آپ کے ماں باپ میری ماں باپ, آپ کی بیوی میری بولے تو چلتا, مارا کھاتے نہیں. تو ایک محبت کے تقاضے رہتے, میں ان سے محبت کرتا ہوں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. نہیں تو وہ کیا ہے, ویسی محبت کیوں کریں ہم, یہ اپنے سمجھ کے محبت کر رہے ہیں, اپنے محبت یعنی اپنی چیز سے اپنے کو محبت ہوتی. تو اللہ ہر چیز کا مالک ہے نہیں, ہر چیز سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کو. اگر ہم کو کوئی تکلیف ہو تو متوجہ اللہ تعالیٰ میں تیری ملک ہوں, میری گاڑی کو تکلیف ہوتا میرے کو تکلیف ہوتی, کیوں؟ کیونکہ وہ میری ملک ہے, تو میرے حوالے کرا نہیں. اب میں کس کی ملک ہوں, وہ بھی میری ملک نہیں ہے, تو میرے کو میرے حوالے کرا, تو میرے کو امانتاً دیا تو میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں نہیں. تو اس کو کچھ اگر سیٹ پھٹ یا کچھ بھی ہے تو میرے کو تکلیف ہوتی, پھر میرے کو یہ تکلیف ہے, میرے کو تیرے کو تکلیف نہیں ہو رہی, میں تیری ملک ہوں, تو میرا مالک ہے. تو اللہ, تو ہم کو اگر گھر میرا, گاڑی میرا, یہ میری جو بڑے ہم شرک جو کرنا ہے, یہ شرک سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے ہمارے کو, تقوی اختیار کرنا ہے نہیں. تو اس کو کون سا تقوی بولیں گے ہم, شریعت کا تقوی. کیا ہے تقوی ہمارے کو, کہ اللہ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا, شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا نہیں. یہ کیا ہے تقوی. اس کا استظہار کیسا کریں گے ہم, اس کا استظہار کیسا کریں گے کہ اللہ کی ملک کو اللہ کے حوالے کر کے اپنے لیے امانتاً اور اضافتاً سمجھتے رہنا, یہ اس کا تقوی ہے. نہیں لوگ نماز پڑھ کے متقی ہوں سمجھتے ہیں, نہیں متقی کیسا ہوتا ہے نماز, تقوی میں کیا ہے, ڈرنا پرہیز کرنا ہے. اگر اللہ ناراض کب ہوتا نہیں, ہمارے گھر کو کوئی اگر میرا گھر بولا تو ہم اس کو بلا کے چائے پلاتے, گھر میں بٹھا کے, آئیے بھائی چائے پی, آپ بہت اچھے ہیں, میرے گھر کو آپ اپنا گھر بولیں, خوش ہیں نہیں. کیا بولتے ہیں ہم, ارے دشمن ہے انہیں. اگر کوئی ہمارے گھر پہ دعویٰ کرا کہ میرا گھر ہے تو دشمن ہے, وہ دوست ہوتا نہیں ہوتا. کوئی اپنی ہماری گاڑی کو میری گاڑی بولا تو نہیں, ہماری زمین کو کوئی اگر ہماری زمین بولا تو, اپنی ایک زمین ہے, اپنی گھر ہے, کوئی قبضہ کرا اس کے اوپر دعویٰ کرا میں اس کا مالک ہوں, بولتا ہوں ہمارا دوست ہوتا, دوست ہوتا وہ دشمن ہوتا نہیں, دنیاوی اعتبار میں نہیں. ہمارے گھر پہ اگر کوئی دعویٰ کرا کہ یہ میرا گھر ہے, بولتا دوستی کرتے ہم, دشمنی کرتے نہیں. اب ہم جو ہے سو اللہ کی ملک پہ دعویٰ کر کے یہ میرا ہے, یہ گھر میرا ہے, یہ گاڑی میری ہے, یہ فلاں چیز میری ہے, بولتا اللہ دوست ہے دشمن ہے ہمارا نہیں. اللہ دوست ہے, دوست ہوتا دشمن ہوتا. ایک مل کے دو دعوے دار نہیں ہو سکتے. اگر دو دعوے دار ہو تو دونوں میں جھگڑا ہوتا. اب اللہ سے جھگڑا کر سکتے تو پھر دعویٰ کر سکتے ہم اللہ کی مل میں. ایک مل کے دو دعوے دار نہیں ہو سکتے. اللہ مالک ہے تو اللہ ہی مالک ہے نہیں. اگر ہم اس کے مالک بنے تو نہیں, دعوے دار ہم بھی دعویٰ کر رہے ہیں میں مالک ہوں, پر یہ گھر کا مالک میں, وہ گھر کا مالک میں نہیں. تو اس کا استظہار کیا کرنا ہے, اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کر کے اپنے لیے امانتاً اور اضافتاً سمجھنا, اس کا استظہار کرنا ہے, سمجھنا ہے امانت اور اضافتاً سمجھنا ہے ہمارا. انشاءاللہ یہ تقوی کو اور مزید سمجھنا ہے ہمارا, کیونکہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. فی الوقت ہم کیا کرنا ہے, اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرتے رہنا, اپنے لیے اس کی امانتاً سمجھنا, یعنی اللہ کی امانت ہے اور اس کی اضافتاً ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارے کو زندگی گزارنا ہے. انشاءاللہ تقوی کو ہم کو اور تھوڑا اچھا سمجھنا ہے, سمجھے تو یعنی اس کے اوپر عمل کیسا کرنا وہ ہم کو آتا. خالی ہم شریعت کا تقوی, طریقت کا تقوی, حقیقت کا تقوی, معرفت کا تقوی صرف رٹنا نہیں ہمارے کو, اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کیوں علم عمل کا تقاضا کرتا نہیں. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم سیکھو بولے, کیوں حاصل کرو بولے, کیونکہ بغیر علم کے, اور پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے اگر کوئی عبادت میں مشغول رہتا ہے تو اس کے کام اکثر کیا ہے, یعنی خرابش ہوتے ہیں اس کے کام, اکثر اس کے کام جیسے بنتے ہی نہیں, اس کے کام خراب رہتے ہیں اس کے ہمیشہ, یعنی کوئی کام بنتا ہی نہیں اس کا. کون سا کام, مولا سے ملنے کا, دنیاوی کام نہیں, مولا سے ملنے کا. انہیں عبادت ایسی کر رہا ہے, ایسی بغیر علم کے عبادت کر رہا ہے, عبادت میں مشغول ہے, لیکن اس کو عبادت سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوتا. کیوں, علمش نہیں ہے اس کے پاس, لا الہ الا اللہ کا علمش نہیں ہے نہیں. لا سے کس کی نفی کر رہا نہیں, اللہ سے کس کو ثابت کر رہا نہیں, لا کا ادراک کس پہ ہو رہا نہیں. سو معلوم ہے نا ہمارا, لا سے کس کا انکار کر رہے ہیں, کس سے نہیں, اللہ سے کس کو ثابت, اللہ سے کس کو ثابت کر رہے ہیں. سو معلوم ہے نا ہمارا نہیں. ہماری لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھے تو نہیں, سمجھ کے پڑھنا ہے. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار بھی کرنا ہے, دل میں اس کا یقین بھی ہونا ہے, تصدیق بھی ہونا ہے دل سے, تو ہمارا ایمان کا یعنی قابل و قبول ہے. تو لہٰذا آج ہم کو کیا معلوم ہے کہ شریعت کے تقوی کا استظہار معلوم ہے کہ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کر کے اپنے لیے امانتاً اور اضافاً سمجھنا. اگر امانت سمجھے تو جس کی ملک ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرتے نہیں. اگر اپنی سمجھے تو کیسا معلوم ہونا, اپنی سمجھے تو اپن اپنی چیز کو اگر اپنی مرضی سے کے مطابق استعمال کر رہے ہیں, اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے, تو وہ شرک ہو رہا ہو.
وہ شرک ہو رہا ہو. گناہ انسان کرنے سے پہلے شرک کرتا, بعد میں گناہ کرتا ہو. گناہ پہلے نہیں ہوتا, گناہ پہلے نہ ہوتا, پہلے شرک ہوتا. اہل طریق پہلے شرک کرتا. اہل طریق کی نظر میں گناہ نہیں ہے. نہیں, گناہ تو عام مسلمان کیسے گناہ ہے, اہل طریق کیسے گناہ نہیں ہے. نہیں, گناہ کی لذت گناہ ہے. گناہ تو بعد میں ہوتا, اس کی لذت پہلے ہمارے کو نہیں. گناہ میں لذت ہے, وہ لذت ہے بول کے گناہ کرتا ہونے. اہل طریق کیا رہتا, اہل طریق کس کو بولتے, گناہ نہیں کرتا ہونے. اولیاء اللہ اس کے قلب میں سے کیا کرتے ہیں, وہ لذت گناہ نکال دیتے انہیں, گناہ نہیں کرتا. نہیں, کوئی چیز میں لذت ہے تو گناہ ہوتا. تو آج دنیا پوری کیا کر رہی, گناہ مت کرو, اچھے عمل کرو, چوری مت کرو, زنا مت کرو, فلاں مت کرو, فلاں مت کرو, فونا نکو دیکھو, فلاں نکو دیکھو, پوری یعنی فونوں میں غلط چیزیں مت دیکھو, فلاں پوری محنت چل رہی پوری اس کے اوپر. نہیں, یہ مت دیکھو, وہ مت دیکھو, پورا چل رہا پھر برابر. زنا عام ہے, چوری عام ہے, قتل غیر عام, نہیں ہر چیز عام ہو رہی, نہیں ہو رہی, کچھ کم ہو رہا نہیں ہو رہا, دن پہ دن بڑھتے ہی جا رہا. کیوں بڑھ رہا, اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں, بڑے بڑے نہیں لوگ محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر, مگر ختم ہو رہی نہیں. کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ گناہ سے روکے تو گناہ سے کوئی رکتا ہی نہیں پہلے تو. کیوں, گناہ میں لذت ہے. نہیں, گناہ میں لذت ہے. تو کامل پیر کیا کرتے, یہ گناہ مت کرو نہیں بولتے, یہ گناہ مت کرو نہیں بولتے. نہیں, دیکھتے ہو نہیں گناہ کر رہا, اس کو روکے تو نہیں رکتا. شراب پینے والے ان کو بھی ہو تو پیتا نہیں پیتا. سگریٹ چین اسموکر ہے, مت پیو بولتے پی نہیں روکتا ہو. نہیں, ہاں بھائی نہیں چھوڑ سکتے, یہ تو عادت ہے, نہیں ہوتا. نہیں, شرابی چھوڑتا نہیں. تو اولیاء اللہ کیا کرتے, جو گناہ کا جو مرید تھا اس کو دیکھتے نہیں گناہ میں ملوث ہے, تو اس کے پیچھے اس کو پیچھے نہیں پڑتے, گناہ کم نہ کو کر, مت کر نہیں. اس کو کیا کرتے, لا الہ الا اللہ کے ذریعے وہ گناہ کی لذت اس کے دل میں سے نکال دیتے. جب لذت نکل گئی تو گناہ ہی نہیں کرتا ہوں. نہیں, شراب کی لذت اگر دل سے نکل گئی تو شراب ہی نہیں پیتا نہیں, تو اس کو لذت توحید کی ڈال دیتے. اب میں توحید کی شراب پیتے رہتا ہوں. نہیں, شرک کی شراب چھوڑ کے انہیں یہ شراب کیا پیتے ہیں بھائی, آؤ یہ شراب پئیں گے, برانڈ چینج کر دے. شراب تو وہی رہتی, یہ بھی شراب ہے, وہ بھی شراب ہے, وہ شرک کی شراب ہے, وہ ظاہری شراب ہے, یہ توحید کی شراب ہے. نہیں, یہ شراب وہ شراب چھڑا کے یہ شراب پلا دیتے. نہیں, اب یہ شراب پیاسا والا یہی نشے میں رہتا ہوں. تو شرک کب ہوتا, پہلے شرک ہوتا, بعد میں گناہ ہوتا. نہیں, اپنی ملک اللہ کی ملک کو اپنی ملک سمجھ کے اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے استعمال کریں تو شرک ہو گیا نا. پہلے تو اپنی ملک, بھائی اللہ تعالیٰ بولا غیر محرم کو مت دیکھو. نہیں, پہلی نظر کیا ہے, اللہ کی رہتی, دوسری نظر شیطان کی رہتی. نہیں, اب لوگ جب یہ معلوم ہے لوگ کو پہلی نظر اللہ کی رہتی, دوسری نظر شیطان کی رہتی, تو جب پہلی نظر پڑی غیر محرم پہ تو نظر ہٹا رہے نہیں, کیوں بتائیے پہلی نظر اللہ کی ہے. نہیں, سمجھنے کے لیے پہلی نظر اللہ کی طرف سے رہتی ہے. نہیں, کسی پہ اگر کسی غیر محرم پہ نظر پڑ گئی تو اللہ کی طرف سے وہ. نہیں, جب پلٹتے دوسری نظر جب دیکھنے جاتے شیطان بولا دیکھ دیکھ, تو لوگ آج ہوشیار, دنیا میں ہوشیار ہے لوگ, دین میں ہوشیار نہیں ہے. پہلی نظر تو ہٹتا ہی نہیں, اب ہٹ کے تو دوسری شیطان کی ہوتی ہے, پہلی نظر ہٹاتی نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے ایسا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ایک ہوگی بیچ میں. ہاں, لذت اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں, لذت یعنی گناہ میں جو لذت ہے نا, وہ لذت نکال دیتے. لذت نکال دو, گناہ نہیں کرتا ہوں. تو جب رکتا گناہ, تو اہل طریق کے بعد گناہ کرنا گناہ نہیں ہے. گناہ کی لذت دل میں آ گئے تو نا گناہ سمجھتا ہے, بھائی یہ لذت آئی میرے دل میں, اس کو نکالو. نہیں, اس کو نکالو, تو یہ نکالنا ہے ہمارے دل میں. تو لذت جب ختم ہو گئی تو شرک کب کرتا ہو نہیں, اب ایک یعنی اللہ کے خلاف کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, کر دیے کام, کیا ہوتا وہ کام, اب یہ جسم کو میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا. نہیں, کیوں استعمال کرا بھائی, میں کیوں کرا, کیونکہ یہ جسم میرا ہے بول کے میں استعمال کرا. پہلے کیا کرا میں, یہ جسم میرا ہے بول کے شرک کرا, بعد میں گناہ کرا. تو پہلے شرک ہو رہا, گناہ ہو رہا. نہیں, شرک ہو رہا پہلے, نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا. میں کو یہ چیز اللہ تعالیٰ بولا, یہ چیز نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھنا. میں اب میں پہلے جب دیکھ رہا ہوں تو اللہ بولا نہیں دیکھنا, کیونکہ آنکھ اللہ کی ہے, آنکھ اللہ کی امانت ہے. جس کی ملک ہے انہیں جس طرح اس کو استعمال کرو بولا ویسا استعمال کرنا. نہیں, تو اب اللہ تعالیٰ بولا یہ چیز مت دیکھو, میں دیکھ رہا ہوں, تو کیا کروں میں, میری آنکھ سمجھ کے دیکھ رہا ہوں. میں پہلے تو میں میری آنکھ کرا, شرک کرا, اس کا گناہ کرو. نہیں, تو جب اہل طریق گناہ کرتا ہے تو ایمان معلق ہو جاتا. سنیں حدیث میں, ایمان والا جب شرک یعنی ایمان والا جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایمان نہیں رہتا, ایمان پہلے نکل جاتا, معلق رہتا ایمان. نہیں, ایمان نکل جاتا, اس کے بعد گناہ کرتا, پھر اس کا توبہ کرا, پھر ایمان واپس آتا.
انسان ہے، گناہ ہوتا نہیں چاہتے بھی ہوتا، توبہ کرتے رہنا ہم، انسان بشر ہے، گناہ ہوتا، بچنا ہے، ہمارا گناہ سے بچنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے. لہذا شرک ہمارا تقوی کا یعنی شریعت کا شرک کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ملک کو غیر کی سمجھنا، اللہ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات جاننا شرک ہے. یعنی معبود بمانا ملکیات، یہاں پہ اللہ کے سوا غیر کو مالک بھی ذات جاننا شرک ہے. یہ شرک سے بچنا ہے تو ہم کو تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی کے متعلق ہم انشاءاللہ سمجھ کر اور مزید اور سمجھنا ہے ہم تقوی صرف اتنا ہی نہیں ہے، تقوی کو بہت سمجھنا ہے ہم انشاءاللہ سمجھ. جب ہم تقوی پہ ٹک جائیں گے تو ہم کو توحید حاصل ہوں گی. جب توحید کا مزہ آئے گا، جب توحید کی جام ہمارے قلب میں اتریں گے تو ہم توحید کا نشہ آئیں گا انشاءاللہ سمجھ. پھر ہم کو دوسرے شراب کی ضرورت نہیں رہیں گی انشاءاللہ سمجھ. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی ہمیں کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.